محبت اس کو کہتے ہیں جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے، محبت۔ یہ محبت جو ہوتی ہے یہ حب سے بنا ہے محبت۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو دانا ہوتا ہے نا، دانا، اس کو بھی حبہ کہتے ہیں، دانے، بیج کو۔ اب آپ غور فرمائیں، بیج کتنا ہی کمزور ہوتا ہے، بیج کتنا ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ زمین میں رکھا جاتا ہے تو اتنا کمزور بیج زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ میں ہوں۔ حالانکہ اگر زمین کو ہم ناخن سے کریدنا چاہیں تو ناخن زخمی ہو جائے گا، لیکن اتنا ناخن، نوکیلا ناخن، طاقتور ناخن زمین کریدنے سے زخمی ہوتا ہے۔ لیکن جسے حبہ کہتے ہیں، جسے دانا کہتے ہیں، جسے بیج کہتے ہیں، وہ کمزور ہونے کے باوجود بھی زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اس کا مطلب دانے میں طاقت کتنی ہوتی ہے۔ تو پتا چلا کہ جب حبہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر حب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے سب سے طاقتور چیز دنیا میں حب ہے، اور حب کسے کہتے ہیں؟ محبت کو۔ محبت، حب سے محبت بنی ہے، لیکن جب محبت کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو وہ محبت کی منزل میں آ کر یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ محبوب پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی ہر خوشی کو محبوب پہ قربان کر دیتا ہے، اپنے ہر غم کو وہ کڑوا گھونٹ کو پیتا رہتا ہے محبت کے اندر۔ اس کی بس تمنا رہتی ہے کہ یار راضی رہے، محبوب راضی رہے، اللہ اکبر۔ لیکن محبت کے اندر بات یہ بھی رہتی ہے کہ اس کو اپنا بھی خیال رہتا ہے اور اس کو محبوب کا بھی خیال رہتا ہے، اور یہ محبت کا انداز رہتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جب یہ محبت اور عروج پاتی ہے، قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، حب نہیں کہا، اشد حبا للہ۔ جب یہ محبت شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس شدت کو پھر عشق کہتے ہیں، اور جب انسان عشق کرتا ہے تو عشق میں پھر اس کو اپنا خیال نہیں رہتا، اس کو صرف محبوب کا خیال رہتا ہے، اسے محبوب ہی محبوب کا خیال رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال یوں سمجھے، اللہ اکبر، جب میرے آقا معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آقا نے سدرہ پر حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل یہاں تک ساتھ آئے، اب آگے ساتھ چلو۔ تو چونکہ وہ فرشتہ تھے، فرشتہ محبت کر سکتا ہے، عشق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عشق کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے، عشق کے لیے قلب کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ قلب اللہ نے صرف حضرت انسان کو عطا کیا ہے۔ انسان کے سوا کسی مخلوق کو یہ دل نہیں دیا گیا جو عشق والا دل ہے۔ یوں تو مرغے کے سینے میں بھی گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہے، مگر وہ قلب نہیں ہے جس کو واقعی قلب اور دل کہتے ہیں، وہ تو کہنے کو مجازن دل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام اس فلسفے کو یوں کھولتے ہیں، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آہ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا۔ اور نتیجہ نکال کے کہتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرت جبریل امین، فرشتوں کے سردار، حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن بہرحال وہ فرشتہ ہے، ملک ہے، مگر اللہ اکبر۔ آپ نے جب فرمایا کہ چلو، تو جبریل امین نے چونکہ حضور سے محبت کی تھی، حالانکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، رسول ملائکہ سے ہیں، کوئی عام بشر ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ اکبر، مگر محبت تھی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ حضور میں اگر آگے بڑھوں گا تو جل جل،
تجلی باری سے میں جل جاؤں گا، اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. نہیں کہہ دیا حضور کو، کیونکہ محبت تھی، اپنا بھی خیال تھا اور اپنے محبوب کا بھی خیال تھا. عارف رومی علامہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں اگر ان کی جگہ صدیق و بلال ہوتے، مولانا روم فرماتے ہیں اگر جبریل کی جگہ، حالانکہ صدیق و بلال جبریل کے برابر نہیں، ان سے افضل ہونا تو دور کی بات، برابر بھی نہیں، لیکن بات یہاں صرف قلب اور عشق کی چل رہی ہے. اللہ اکبر، یہ حضرت انسان کا خاصہ ہے. عشق حضرت انسان کا خاصہ ہے. عارف رومی کہتے ہیں جبریل نے نہ کہہ دیا، مگر ان کی جگہ صدیق و بلال ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے، محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے باں. جل جانا گوارا، لیکن اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو خود کا خیال ہی ختم ہو جاتا ہے، صرف یار کا خیال رہتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، عشق میں جل جانا گوارا ہے مگر یار کو نہ کہنا گوارا نہیں. یہ عارف رومی فلسفہ بیان. ابھی میرے بھائی جناب عبد الکریم صاحب رضوی نے فرمایا کہ میں عشق کا فلسفہ بیان کروں. حالانکہ عشق کا فلسفہ تو عاشق لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے عنوان دیا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سبق سنانے کے طور پر. اب آپ اس کو سن لیں، فلسفہ عشق کیا ہے. عشق میں یار کی ہی کئی خیال ہوتا ہے، خود کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جل جانا گوارا ہے. توجہ، اگر سمجھ لیے اتنی سی بات تو میرا آنا کامیاب ہوگا. توجہ فرمائیں، یہ عنوان تو خانقاہی لوگوں کا ہے، لیکن آپ نے دیا ہے تو میں اس پر کچھ عرض ضرور کروں گا. غور فرمائیں، جل جانا گوارا ہے، محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں. اس کی بے مثال بہت ساری مثالیں، درجنوں ہزاروں مثالیں، بہت مثالیں اس کی. لیکن یہاں پر رک کر میں پوچھتا ہوں، جسے عشق ہوتا ہے وہ مرنا گوارا ہے، جلنا گوارا ہے، لیکن محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے بھی تو عشق کیا ہے، ہم کہاں ہیں؟ ہم تو محبوب کو نہ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں. نہ 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 نہ، صرف نہ. محبوب کہتا ہے فجر میں آؤ، عمل سے نہ. داڑھی رکھو، عمل سے نہ. جھوٹ مت بولو، عمل سے نہ. بد نظری مت کرو، عمل سے نہ. کہاں حاضر؟ اندازہ فرمائیں، کیا اسی کو عشق کہتے ہیں؟ عشق اتنا کمزور ہو جائے کہ انسان کو گناہ سے نہ روک سکے. جو عشق انسان کو گناہ سے نہیں بچا سکتا، وہ عشق انسان کو جہنم سے کیا بچا سکتا.